بھیجا نہیں تو شبہ جب مروان پر ہے تو مروان کو حاضر کرنا چاہیے. آپ نے مروان کو بھی حاضر نہیں کیا. بہرحال صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے. ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو لوگوں نے گھیر لیا, محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پانی نہیں تھا. انہوں نے آپ اوپر سے آواز لگائی, گھر کے اندر سے آواز لگائی کہ اگر علی ہو تو بلا دیا جائے. لوگوں نے کہا کہ حضرت علی نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر بھیجوا دیجیے کہ ہمارے لیے پانی بھیجوا دیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خبر پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مشکیزہ پانی بھیجوایا. 3 مشکیزہ پانی لوگ لے کر کے آئے, لیکن جو بلوائی حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے ان لوگوں نے اتنی تیروں کی بارش کر دی کہ پورا پانی چھن گیا اور کچھ ہی پانی ان کے گھر کے اندر پہنچ پایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بلوائیوں نے گھیر لیا ہے, محاصرہ کر لیا ہے, آپ نے اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تلواریں دی اور کہا جاؤ اپنے خالو عثمان غنی کے دروازے پہ بیٹھے رہنا تاکہ کوئی بلوائی اندر سے داخل نہ ہو اور انہیں سزا نہ دے. حضرت حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین نجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتے ہیں اور آنے کے بعد دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. حضرت طلحہ نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا, حضرت زبیر نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا. ان کے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر آگے کی طرف یہ لوگ پہرا لگائے ہوئے ہیں کہ بلوائی گھس کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تکلیف نہ دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ جو سپاہی تھے, سپاہیوں نے کہا اے امیر المومنین اگر آپ حکم دے دو تو ہم ان کو ان سے ہم جنگ کر لیں, ان کو ہم قتل کر دیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, قتل نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. اللہ کے رسول ایک دن احد پہاڑ پر تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام احد پہاڑ پہ تھے. آپ کے ساتھ صدیق اکبر تھے, عمر فاروق اعظم تھے, عثمان غنی تھے. جب اللہ کے رسول احد پہاڑ پہ گئے تو احد پہاڑ ہلنے لگا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا احد پہاڑ پھر جا, مجھے معلوم نہیں کہ تیرے سینے پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہے. ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہے. عثمان غنی نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری شہادت کی پہلے ہی گواہی دے دی ہے, اس لیے مجھے شہید کیا جائے گا. اے میرے لشکریوں, میں نہیں چاہتا کہ جنگ کا آغاز کیا جائے, میں نہیں چاہتا کہ لڑائی کو چھیڑا جائے, میں نہیں چاہتا کہ بدعنوانی کو پڑھایا جائے. سنو, مجھے شہید ہونا ہے اور یہ شہادت کی بشارت کسی اور میں نہیں دی ہے, رسول اللہ نے دی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے وہ بہن جس کی ہر بات وہ یہ خدا تشریح و حکمت بلا کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنگ نہیں کرنا ہے, لڑائی نہیں لڑنی, ہمیں شہید ہونا ہے. اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا. کئی دن تک محاصرہ رہا. اب دروازے پر تو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بلوائی کیسے گھسیں گے؟ ان لوگوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا, بغل والے کے گھر میں گھسے. کون؟ محمد بن ابو بکر اور ان کے ساتھ 2 لوگ 4 لوگ گھسے اور اس کے بغل والے کے گھر سے اس کے چھت پہ گئے. حضرت عثمان غنی کے مکان کے بغل میں جو مکان تھا اس مکان میں محمد بن ابو بکر اور چند لوگ گھسے اور اس مکان کی چھت پر چلے گئے اور اس کی چھت سے حضرت عثمان غنی کی چھت پر آ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی چھت سے سینے کے ذریعے آگے کے گھر کے اندر پہنچ گئے. اور جب گھر کے اندر پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. آپ کی بیوی حضرت نائلہ بیٹھی. کون تھی؟ حضرت نائلہ آپ کی بیوی وہ بیٹھی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, نائلہ بھی بیٹھی ہوئی ہے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ بلوائی گھس آئے کھڑے ہو گئے، کہاں ہے؟ محمد بن ابو بکر جو تھے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑ کر کے ہلایا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارشاد فرمایا اے محمد بن ابو بکر سنو، جو آج تم میرے ساتھ کر رہے ہو، میری ریش کو میری داڑھی کو پکڑ کے سختی کے ساتھ ہلا رہے ہو، اگر تمہارے باپ ابو بکر ہوتے تو تمہیں سزا دیتے، تمہیں غیرت نہیں آئی، تمہیں شرم نہیں ہے کہ تم میری داڑھی کو پکڑ کر کے حرکت کر رہے ہو، اگر تمہارے باپ ابو صدیق ہوتے تو تمہیں یہ تمہاری حرکت دے کر کے بخشتے نہیں، تمہیں چھوڑتے نہیں، تمہیں ضرور سزا دیتے۔ جب حضرت عثمان غنی نے کہا تو محمد بن ابو بکر چھوڑ دیے اور توبہ کیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیا جائے، لیکن جو دو اور پروائی تھے ان لوگوں نے آپ پر نیزہ مار دیا، آپ شہید ہو گئے، آپ کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ حضرت نائلہ آ کر کے اوپر چھت پہ گئی اور آواز لگایا کہ اے لوگوں، حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر جب پھیلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ موجود ہے کہ جب آپ آئے اتنے غصے میں تھے، جب دروازے میں پہنچے تو حسن حسین موجود تھے، حضرت علی نے ایک گھونسا تماشا مارا، حضرت امام حسن کو تماشا مارا، امام حسین کو گھونسا مارا اور کہا تم کو میں نے بھیجا تھا دروازے پہ پہرا لگا کے رکھنا، بلوائی عثمان غنی کے گھر میں گھسنے نہ پائے، یہ بلوائی گئے کیسے، عثمان غنی شہید کیسے ہوئے؟ تو بتایا شہزادوں نے کہ دروازے سے نہیں بغل والے گھر سے داخل ہو کر کے شہید کیا گیا ہے۔ رات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، آپ جامع شہادت نوش کر لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو آپ کو کفن دفن کر کے نہلا کر کے جنت البقیع میں رکھا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عبد الرحمن بن